السلام علیکم دوستوں، لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی بدھ کی ابتدائی زندگی اور شادی کے متعلق، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ چین اور تبت والے وہ 3 شادیاں بتاتے ہیں، مگر گوتم بدھ کی اصل میں ایک ہی شادی ہوئی تھی۔ اس پر اکثر ماہرین کا اتفاق بھی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یشودھرا کو ہی 3 نام دیے گئے تھے، جو اس کی خوبیوں، نیکی اور گوتم بدھ کی شہرت کی وجہ سے دیے گئے۔ اب شادی کے لگ بھگ 19 سال تک گوتم کے متعلق، ان 19 سالوں کے متعلق کوئی مستند تو نہیں، لیکن کچھ قصے مشہور ہیں۔ جیسا کہ گوتم بدھ جب بالغ ہوئے تو انہوں نے ان تمام چیزوں اور ہنروں کا جاننا ترک کر دیا جس کو ایک شہزادے کے لیے جاننا ہوتا تھا۔ اس طرح وہ محل میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ رہتے اور کہیں آتے جاتے نہیں تھے۔ یہ بات خاندان کے اکثر افراد کو اچھی نہ لگی، اور انہوں نے راجہ شترودھن سے شکایت لگائی کہ اگر شہزادہ کا یہی حال رہا تو پھر ہمارے پاس کوئی راجہ نہیں ہوگا۔ جب یہ بات گوتم کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اعلان کروا دیا کہ شہزادے سے جو کوئی جس فن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس طرح دن مقرر ہوئے اور بہت سے لوگ مختلف فن کے ماہر مقابلے کے لیے آئے، لیکن گوتم بدھ نے سب کو ہرا دیا۔ ان فن کی تعداد غالباً 18 یا 12 تھی۔ پھر 19ویں سال میں گوتم بدھ میں ذہنی انقلاب رونما ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بیمار پڑا ہے اور مر رہا ہے، مگر کوئی کچھ کر نہیں پا رہا۔ کوئی اندھا آدمی ہے، وہ راستے پر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کہ لوگ جنازہ لے کر جا رہے ہیں پر کچھ کر نہیں سکتا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے۔ اس سوچ و فکر میں تھے کہ ان کی ملاقات ایک فقیر سے ہوگی جو تارک الدنیا تھا، اور اس نے گوتم کو بھی ترغیب دی کہ تمام بندروں کو توڑ کر جنگل میں چلے جائیں اور ابدی مسرت حاصل کریں۔ اس فقیر سے ملاقات کے بعد گوتم بدھ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلاع ملی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا۔ لیکن گوتم بدھ نے یہ نوید مسرت پانے کے بعد پہلا فکرہ یہ کہا کہ مجھے یہ نیا اور مضبوط رشتہ بھی توڑنا ہوگا، اور جب گھر آئے تو وہ خوشی کے بجائے متفکر و مفہوم نظر آئے۔ ایک طرف خوشی منائی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف گوتم بدھ الجھنوں میں گرفتار تھے۔ جب بیٹے کو دیکھا تو گلے کا ہار اتار کر پہنا دیا۔ اس بچے کا نام راہل تھا۔ پھر آدھی رات کو رت تیار کروائی اور بچے اور بیوی پر آخری نگاہ ڈالی جو سکون سے گہری نیند سو رہے تھے، اور یوں تخت کو ٹھوکر مار کر محل سے نکل گئے جہاں جناب و رتھ کے ساتھ پیار تھا۔ پھر تیز بھاگتے ہوئے ریاست پار کی اور سسرال کی حدود سے باہر ندی کے کنارے آ کر روکے۔ وہاں تمام شاہی جواہرات و لباس اتار کر چنامہ کے حوالے کیا اور اس سے واپس جانے کا کہا، پر چنامہ نے بہت اصرار کیا اور ساتھ ہو لینے کا کہا، مگر گوتم نے منع کر دیا۔ پھر بال کاٹ کر اور کپڑے بدل کر راج گڑھ کی گھاٹیوں کی طرف نکل گئے۔ راج گڑھ کی اطراف کی پہاڑیوں پر اس وقت کے بڑے بڑے راہب اور درویش رہتے تھے جو کافی مشہور بھی تھے۔ گوتم انہی میں سے ایک کی خدمت میں، جن کا نام الارا تھا، حاضر ہوئے اور تعلیم لیتے رہے، مگر جب ان کے نظریے سے مطمئن نہ ہوئے تو پھر دوسرے فلسفی ادرک سے درس لیا اور ہندو فلسفہ زندگی سیکھتے رہے۔ اس فلسفے میں بھی سب سے زیادہ جسم آزاری کا فلسفہ راج تھا، جسے گوتم بدھ نے اپنایا اور 5 چیلوں کے ساتھ 6 سال تک جسم آزاری کی، اور اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک دن کچھ مسائل پر غور کرتے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ریاضت ترک کر کے دوبارہ کھانا پینا شروع کر دیا اور اعلان کیا کہ جسم آزاری مسائل کا حل نہیں۔ اس بات پر ان کے 5 چیلوں نے خفا ہو کر ساتھ چھوڑ دیا اور بنارس کی طرف چلے گئے۔ گوتم کو اس سے کافی صدمہ پہنچا۔ اصل میں جب جسم آزاری سے ان کو وہ سکون قلب نہ ملا جس کے لیے انہوں نے شاہی محل
खूबसूरत बीवी, नौमौलूद बच्चे को छोड़ा तो मायूस हुए। इसी मायूसी में इस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब शागिर्दों ने साथ छोड़ दिया। फिर उसी दिन या एक आध दिन बाद या चंद दिन बाद नदी के साल की तरफ चले, जिनका खाना पास के गांव की लड़की ने दिया जिसका नाम समझौता था। गौतम एक पीपली के दरख्त के नीचे बैठ गए और खाने के बाद भी वहीं पर बैठे रहे, यहाँ तक कि सूरज ग्रूब होने के करीब हो गया और दिमागी कशमकश बराबर जारी रही। फिर सूरज ग्रूब होने के साथ ही गौतम बुद्ध के दिमाग में एक चमक सी नमदार हुई। इन्होंने बातन के इस उजाले में हल पा लिया जिसकी जस्तजू में वो इतने अरसे से मसाहिब झील रहे थे। इन अल्फाज को गौतम की ज़बान में यूं बयान किया गया, जब मैंने जान लिया तो मेरी रूह ख्वाहिश की बुराइयों से, दुनियावी ज़िंदगी की अलाय से, गलती और जालत की ख्वाहिश से आज़ाद होगी। इस आज़ाद को अपनी आज़ादी का इल्म होता है। दोबारा जन्म लेने से छुटकारा और मुकद्दस दर्द ख़त्म हो गया और फ़र्ज़ पूरा हुआ। मैं इस दुनिया में फिर ना आऊँगा, ये मैंने समझ लिया। इन्हीं मालूम हुआ कि जैसे इनसे कोई कह रहा है कि सिर्फ सफ़ाए बातन और मोहब्बत खल्क में ही फलाह व अब्दी का राज छुपा है। इसके बाद बुद्ध रोशन ज़मीर कहलाने लगे। अब गौतम बुद्ध ने जो हल पा लिया तो मसला ये था कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इन्हें मालूम था कि ब्रह्म ने गलबा कर रखा है, इनकी नज़रियात मकबूल आम है और इनकी जिस्म आज़ारी को तर्क करने की वजह से भी लोग इन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। इसलिए इन्हें पता था कि इनके लिए अपने मिशन में कामयाब होना आसान नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो रोशन ज़मीरी और खलकत से मोहब्बत जागी हुई थी उसे भी पूरा करना था। इस तरह इन्होंने फैसला किया कि वो अपना नज़रिया अवामुन्नास के सामने ज़रूर रखेंगे। इस तरह इन्होंने सबसे पहले अपने उस्तादों को अपना नज़रिया बताने के लिए रुख किया, लेकिन पता चला वो फौत हो गए। इसलिए फिर बनारस का रुख किया, जहां इनके 5 चने इन्हें छोड़कर चले गए थे। बनारस तक का सफ़र इन्होंने 2 माह में तय किया।